اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے. کئی جگہوں پر انہوں نے مسلمانوں کا، دین اسلام کا ایسا ساتھ دیا کہ وہ مثال بن کر رہ کر گئے. مثال کے طور پر غزوہ تبوک کا جب موقع تھا، اور وہ موقع ایسا تھا کہ مسلمان ساز و سامان کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، اس لیے کتابوں کے اندر اس کو جیش العسرہ کہا جائے، تنگی کا لشکر کہا گیا ہے. یعنی کہ جنگ بالکل سر پر ہے اور مسلمانوں کے پاس جنگی سامان اور دوسرا ضرورت کا سامان بھی نہیں ہے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام جمع تھے، انصار اور مہاجر تمام تھے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سمیت میری طرف سے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے دائیں طرف رخ کیا، اور آپ نے دائیں طرف ہو کر کے فرمایا کہ وہی خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس لشکر کو تیار کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی حضرت سامنے سے اٹھ کر ادھر اللہ کے رسول جدھر خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر بھاگ کر اس طرف گئے، اور وہاں جا کر کے بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ اور 300 اونٹ سامان سمیت میں دیتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے بائیں طرف متوجہ ہوئے مجمع کے، اور آپ نے ادھر سے فرمایا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، دوڑ کر کے وہاں گئے، پھر وہاں کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اور 300 اونٹ سامان سمیت. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجتماعی طور پر پورے مجمع سے ایک ہی بار فرمایا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دوڑ کر گھر گئے، اور گھر سے تھیلی لے کر گیا، اس میں 1000 اشرفیاں تھیں. کہ یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے کہ تھیلی اچھال رہے تھے، اور خوشی کے مارے ممبر سے اترتے ہوئے فرما رہے تھے کہ عثمان پر جنت واجب ہو گئی، عثمان پر جنت واجب ہو گئی. اور بعض الفاظ تو ایسے بھی ہیں، آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے اس کو نقصان نہیں دے گا. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے بئر روما کا. کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے پاس تو روپیہ پیسہ تھا نہیں، کیونکہ کفار جو ہے روک لیا کرتے تھے، مال وغیرہ چھین لیا کرتے تھے. اب مدینہ کے اندر نہ کاروبار نہ کچھ، اور حالات بھی ایسے نہیں تھے، تو پانی وغیرہ تک کی بڑی دقت اور پریشانی تھی. کہتے ہیں کہ ایک کنواں تھا بئر روما کے نام سے، اور اس کا مالک کوئی یہودی تھا، اور وہ بڑے اونچے داموں میں اس کا پانی جو ہے بیچا کرتا تھا. اور مسلمان خستہ حال تھے، اتنے وسائل نہیں تھے کہ پانی خرید کر کے استعمال میں لایا جا سکے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آ گیا ہے، وہ یہودی کے پاس گئے اور اس سے جا کر کے فرمایا کہ تم یہ کنواں مجھے بھیج دو. اس نے کہا میری تو آمدنی کا ذریعہ ہے، میں نہیں بیچتا، اگر میں بھیج دوں گا تو میں کماؤں گا کہاں سے. تو آپ نے پھر اس کو ایک تجویز دی. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم یہ آدھا کنواں بھیج دو، آدھا تم رکھ لو. آدھے کا مطلب یہ کہ ایک دن کنواں میرا ہوگا، ایک دن تمہارا ہوگا، ایک دن کنویں کا پانی میں استعمال کروں گا، ایک دن تم استعمال کرنا. تو یہودی جو قوم ہے یہ لالچی قوم ہے. اس نے سوچا بہت اچھا، کنواں بھی آدھا ہاتھ کے اندر رہے گا، کمائی بھی کرتے رہیں گے، اور آدھا بیچنے کی وجہ سے بھی پیسہ مل رہا ہے. ان نے بیچ دیا، آدھا پیسے لے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جب آپ کی باری آتی تھی، جب آپ کا دن آتا تھا، تو مسلمانوں کے لیے کنویں کا پانی فری کر دیا کرتے تھے، جتنا چاہے لے جاؤ. تو مسلمان کیا کرتے تھے، بھر بھر کے لے جاتے تھے، دوسرے دن کے لیے بھی اسٹور کر لیا کرتے تھے، جانوروں کو پلانا، خود بھی پینا، استعمال کرنا. دوسرے دن جب یہودی کی باری آتی تو کوئی پانی لینے نہیں آتا تھا، بیٹھا ہوا مکھیاں مارتا تھا. تو اس نے سوچا یہ تو نقصان ہو گیا. اس نے کہا کہ باقی کا آدھا بھی آپ خرید لیں. تو حضرت عثمان غنی نے باقی کی قیمت دے کر بھی وہ کنواں خرید لیا، اور وہ خرید کر کے یا رسول اللہ یہ کنواں جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا. تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں آپ نے دی ہیں. اور یہی معاملہ ہوا کہ جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنی کھڑکی کا دروازہ کھولا. بعض روایتوں کے مطابق آپ گھر کی چھت پر گئے، وہاں سے کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ کنواں لے کر کے دیا، اور یہ کنواں وہ ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو یہ کنواں لے کر کے دے گا اس پر جنت واجب ہے، تمہیں یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یاد ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جب یہ مسجد نبوی بن رہی تھی اور اس کے اندر توسیع ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کون ہے جو اس میں حصہ لے گا تو میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو میں نے اس میں حصہ لیا تھا کہ تمہیں یاد ہے؟ ہاں میں یاد ہے.
کہنے لگے کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب جیش العسرہ غزوہ تبوک کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کون ہے جس لشکر کی ذمہ داری لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی، کہ تمہیں یاد ہے؟ کہاں ہمیں یاد ہے، تو پھر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اس وقت جتنے لوگ تھے سب کے اوپر اس تقریر کا بڑا زبردست اثر ہوا، لیکن باغیوں کے دل جو ہے وہ نہ پگھلے، باغیوں کے دل نہ پگھلے، کم وقت ایسے تھے، اتنے پتھر دل تھے کہ ان پر، ان کی سنگ دلی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بہرحال آپ کو شہید کیا گیا۔ ایک بڑے مزے کی بات ہے جو کہا جاتی ہے، کہیں بتائی جاتی ہے کہ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا ایک کے بعد ایک نکاح ہوا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انبیاء آئے ہیں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک ساتھ کسی ایک شخص میں گئی ہوں ایک ایک کر کے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے سوائے ان کے، صرف یہی ایک ایسے ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ایک ایک کر کے آئی ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک نہ کوئی ایسا شخص آیا ہے نہ کوئی ایسا شخص آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی اور ان کی سنتوں کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔